علماء کرام، فضلاء اعظام، بزرگ اور دوستوں، المعہد العالی الاسلامی جس کا یہ 20واں سالانہ اجلاس ہے اور اس معقر، معروف، مستند و معتبر ادارے کی خدمات کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ المعہد العالی الاسلامی ایک عالمی شخصیت کی سرپرستی میں شاہراہ ترقی پر گامزن ہے، اور اگر اس المعہد العالی الاسلامی میں تحریف و ترمیم کی گنجائش ہو تو میں اس کو المعہد العالمی الاسلامی کہہ سکتا ہوں۔ الحمدللہ اس اسٹیج سے اگر خدمت خلق اور علماء کرام کی ذمہ داریوں کو عنوان بنا کر کچھ کہنے کی اجازت اور اس کا انتظام کیا گیا ہے تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ خدمت خلق کی کس قدر اہمیت ہے۔ یہاں علماء کرام موجود ہیں اور وہ طلباء عزیز یہاں موجود ہیں جو اب میدان میں کودیں گے، جن کے ہاتھ میں سند فضیلت دی جائے گی اور قوم کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا۔ اور جیسے کہ اجلاس کے آغاز ہی سے ڈیبٹ کے نام پر جو بحث ہوئی ہے، یہ خود اس بات یہ ضرورت ہے اس وقت کی اور وقت کے تقاضے میں شامل ہے، اور یہ عمل بتاتا ہے کہ کس قدر دوربینی کے ساتھ یہاں ان افراد کو تیار کیا جا رہا ہے جن افراد کی ملت کے لیے اور قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے ضرورت ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ خدمت خلق کا ہے کہ علماء کرام کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس سلسلے میں۔ میں ایک خاص موضوع کو یا ایک خاص عنوان کو لے کر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم لوگ العلماء ورثۃ الانبیاء کے قائل ہیں، اور جب یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں تو نبیوں کے صرف علم کے نہیں بلکہ ان کی سیرت، ان کی زندگی اور ان کے اسوہ حسنہ کے بھی وارث ہیں۔ اور اگر ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ بآسانی اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ علماء کا تعلق صرف مسجد کی چہار دیواری سے یا مدرسے کی چہار دیواری سے نہیں ہے، بلکہ ان کے علم کا اور ان کی زندگی کا تعلق جہاں مدارس کی چہار دیواری سے ہے اور مساجد سے ہے، وہیں ان کا بڑا تعلق قوم سے ہے، سماج سے ہے، معاشرے سے ہے، ان افراد سے ہے جن کا انہیں ایک امام بنایا گیا ہے اور ایک قائد بنایا گیا ہے اور ایک ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ جو علماء کرام میدان میں کود رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ وہ اس نیت کے ساتھ آگے بڑھیں کہ وہ انشاءاللہ قوم کی ضرورت وہ انشاءاللہ ہوں گے۔ اگر آپ قوم کی ضرورت بنتے ہیں تو آپ کی قیمت ہے، آپ کی قدر ہے، اور آپ ایک مذہبی قائد کی حیثیت سے جب میدان میں کودیں گے، لوگ آپ کو ایک بادشاہ کا مقام عطا کریں گے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی پر غور کریں۔ جو انبیاء کرام زندگی گزار گئے ہیں، انہوں نے صرف دعوت دین پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں،
حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہو، ان کی زندگی کے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ سارے کے سارے انبیاء وہ تھے جنہوں نے سماج سے اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں رکھا۔ امام مسجد میں درمیان میں ہوتا ہے، کونے میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اگر امام سارے مصلیوں کے درمیان کھڑنے کے بجائے کونے میں کھڑا ہوتا ہے، پوری قوم فتویٰ دیتی ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ درمیان میں نہیں ہیں۔ چاہے وہ عالم صاحب فتویٰ نہ دے، قوم تو دے دے گی۔ تو امام کو درمیان میں کھڑا جانے کا مطلب یہ ہے کہ امام عالم وہ قوم کے درمیان میں رہے گا، قوم کے کونے میں نہیں رہے گا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم قوم کے درمیان میں تھے، سماج کے درمیان میں تھے، معاشرے کے بیچ میں انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے جہاں بادشاہت کی اور انہوں نے جہاں نبوت کے فرائض انجام دیے، انہوں نے وہیں قوم کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کا تصفیہ کیا، کاؤنسلنگ کی۔ بکری کا قصہ ہو، کھیت اور بکری کا قصہ ہو، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے ان واقعات کو پیش کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، قید خانے میں ہیں، اور خبرگیری، عیادت بیماروں کی، انہیں پرسہ دینا، انہیں تسلی دینا، اور پریشان حال وہ قیدی جنہوں نے کچھ پریشان حال خواب دیکھا، ان کو اس کی تعبیر دینا، تدبیر دینا، یہ کس نے کام کیا تھا؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کی زندگی میں کیا تھا۔ ایک نبی جہاں لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، وہیں وہ نبی قوم کے درمیان میں ہوتا ہے اور قوم کی معیشت کے سلسلے میں بھی رہبری کرتا ہے، بلکہ ایک وقت کے بادشاہ کو رائے دینے کے قابل ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی بات کہی تھی کہ جو فما حسدتم، جو کچھ کہ تم کھیتی کرو، فذروہ فی سنبلہ، اس کی بالیوں میں اسی کو رکھو۔ اور تدبیر دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے، جن کی وہ تدبیر بحیثیت نبی انہوں نے تدبیر دی، اور وہ تدبیر 7 سال کی قحط سالی کے ازالے کا باعث اور سبب بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، مدین پہنچے ہیں اور ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 2 لڑکیاں ہیں جو اپنی بکریوں کو گھیرے میں لی ہوئی ہیں اور پانی پلانے کے انتظار میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ کر ان دونوں بچیوں کی، وہ بکریاں جن کے انتظار میں وہ کھڑی تھی، ایک وزنی پتھر کو اٹھا کر ان بکریوں کو پانی پلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قیامت تک کے لوگوں کو بتایا کہ اگر تم نبیوں کے وارث ہو تو تمہارا کام یہ ہے کہ کہ وقت آئے گا اور ضرورت پڑے گی تو تمہیں جانوروں کو بھی پانی پلانا پڑے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کے درمیان میں رہیں، اور سماج کے درمیان میں رہ کر جہاں جھگڑے ہوں، جہاں ظالم ظلم کر رہا ہو، اس ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں۔ آج موسیٰ علیہ السلام 2 افراد کو دیکھ رہے ہیں، ایک قبطی قوم کا، ایک اسرائیلی کا، جبکہ وہاں عام طور پر قبطی ظالم ہوتا تھا اور اسرائیلی مظلوم ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان میں پہنچ کر مصالحت ہو یا جو کام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، فوقذہ موسیٰ، یہ اور بات ہے کہ ان کے وہ اس تماچے سے وہ جو ہے اس کا کام تمام ہوا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا تھا اس کی روح یہ ہے کہ انہوں نے 2 جھگڑنے والے آدمیوں کے درمیان میں گویا پہنچ کر، ان کے درمیان میں پہنچ کر ان کا تصفیہ کرنا چاہا اور ظالم کو ظلم سے روکنا چاہا۔ جو بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے وارث ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کے درمیان میں رہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام سماج کے درمیان میں ہیں، سماج کی خرابیوں اور معاشرے کے بگاڑ کو دور کرتے ہیں۔ ایک طرف تو کہتے ہیں اوفوا المکیال والمیزان، سماج پر نظر ہے، بازار میں، منڈی میں تولا جا رہا ہے،
नापा जा रहा है, लेकिन उसमें गड़बड़ की जा रही है। तो हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम कौम और समाज के और इस माशरे के इस बिगाड़ को दूर करते हैं और कहते हैं औफुल मिक्याल वल मीज़ान। कौम के लोगों को धमकी देते हैं, चौराहों पर नुक्कड़ों पर बैठकर और लोगों को धमकियां देते हैं, वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तु'इदून। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम समाज के दरमियान में हैं और उन लोगों को जो धमकियां देते हैं, जुल्म करते हैं, उससे वो रोक रहे हैं। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की ये पूरी जिंदगी और नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, मदनी मुआशरा पूरा उठाकर देखिए, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त नहीं है, उसकी इजाजत नहीं देता। थोड़ा सा इशारा करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवाओं की खबरगिरी की है, यतीमों की कफालत की है, बेरोजगार को कुल्हाड़ी में दस्ता लगाकर उन बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया है। और गरीब किस्म के वो सहाबा जो सरकार की खिदमत में आए थे, जिनके हाथों में गट्टे थे, इस वजह से कि उन्होंने लकड़ियां काटकर, जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा था और उनके हाथों में गट्टे आए थे, अल्लाह के नबी ने ऐसे गरीब सहाबी के हाथ को लेकर अपने लबे मुबारक पर चूम कर बताया है, ये पैगंबर का काम है और पैगंबर के वारिसीन की जिम्मेदारी है कि इस मैदान में कूदें। वो जमाना आपकी तलाश में है, जमाना आपके इंतजार में है। कौम ये चाहती है कि उम्मत के ये उलमा मैदान में कूदें, लोगों के पास पहुंचे, गरीबों की गुर्बत और बेचारगी तक पहुंचे और उनकी खिदमत करें। और जब ये खिदमत करेंगे, उनका दिल जीतेंगे, तो इंशाअल्लाह ये वक्त के बादशाह की हैसियत से जिंदगी बसर कर सकेंगे। अल माहदुल आली अल इस्लामी के इस मौक़िफ़ इस देश से मैं यहाँ के फारिग उलमाए किराम से गुजारिश करता हूँ कि वो इस फरागत के बाद जब पहुंचे, कौम से कट कर न रहें, बल्कि आप कौम के दरमियान में रहें। यह इल्म जिसका हुसूल फर्ज था, जिसकी वजह से आप सिर्फ चार दीवारी में थे, लेकिन फरागत के बाद अब आपको चार दीवारी में नहीं रहना है, बल्कि गलियों में, नुक्कड़ों में, सलम बस्तियों में, मजबूरों के दरमियान, मुहताजों के दरमियान, तंगदस्तों के दरमियान आपको पहुंचना है और उनके हालात पर पूरी निगरानी करनी है, उनके करीब पहुंचनी है। और अल्लाह पर भरोसा कीजिए, जिस रब पर भरोसा करके इस मैदान में आप कूदेंगे, माल की कोई का मसला नहीं होगा। आपकी ऊंची खिदमत अल्लाह आपके लिए ज़राए और असबाब पैदा करेंगे। मैं ममनून हूं, मशकूर हूं जिम्मेदाराने मदरसा का कि मुझे खिदमत खल्क़ के इस मौजू पर कुछ बात करने का मौका दिया गया। अल माहदुल आली अल इस्लामी के रूह रवाम हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ मैदानों में एक ऐसा मुमताज मकाम अता किया है कि जिनको देखकर लोग रश्क करते हैं और यकीनन आपकी शख्सियत काबिल रश्क है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।